اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اللہ پاک نے اپنی دو صفات جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ مومن جو ہے، جو مسلمان ہے، اس کو بھی اپنی زندگی کی یہی عادت بنانی چاہیے کہ اپنا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام جب آپ شروع کرنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ ہمارا جو دین ہے وہ تو شروع ہی رحمت سے ہوتا ہے، یعنی ہمارا دین رحمت ہی رحمت ہے۔ تو آج سے اپنا معمول بنا لیں کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو آپ نے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جس کلمے کے اوپر میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، وہ کلمہ۔ اور یہ کلمہ ایسا ہے جس سے نہ صرف قرآن کا آغاز ہوتا ہے بلکہ ہماری زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جب بھی ہم نیکی کرنے لگتے ہیں، جب بھی عبادت کرنے لگتے ہیں، کچھ بھی کرنے لگتے ہیں اچھا کام، تو اس سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس سے نہ صرف قرآن کا آغاز ہوتا ہے بلکہ کیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیک عمل یا کوئی عبادت یا کوئی بھی کامیابی والا کام کرنے لگے تو وہ ہم اس سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحمان اور رحیم ہے، کہ اپنا ہر کام جو ہے وہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتی ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اللہ پاک نے اپنی دو صفات جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ پہلی کیا ہے؟ الرحمن، دوسری ہے الرحیم۔ الرحمن اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے وہ بہت مہربان ہے۔ اب اس کے اندر دونوں آ جاتے ہیں، بلیورز اور نان بلیورز، دونوں کے لیے اللہ پاک جو ہے وہ مہربان ہے۔ اور جو رحیم ہے، الرحیم، یہ خاص طور پہ جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ رہے گی۔ تو یہ جو اللہ پاک نے دونوں صفات جو ہیں وہ اپنی یہاں پر ذکر کی ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب یہ کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم اس کی اہمیت کو دیکھیں، یعنی اس کی کیا امپورٹنس ہے، تو وہ ہمیں اس چیز سے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن کے اندر 114 سورہ ہیں۔ 114 سوراز میں سے 113 جو سوراز ہیں ان سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ کو چھوڑ کے جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے اندر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ جو بھی صورت ہم نے سٹارٹ کرنی ہے اس سے پہلے پڑھنی ہے۔ تو اس سے زیادہ اس کی کیا اہمیت بیان کی جا سکتی ہے؟ جب ہم سورۃ الفاتحہ سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو اس چیز سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ تو شروع ہی رحمت سے ہوتا ہے، یعنی ہمارا دین رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، اور یہی جو رحمت ہے وہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ کھانا کھانے سے پہلے، یا کوئی کسی کو خط لکھنا ہے، یا پھر سونے سے پہلے، یعنی ہمیں جو سنت ہے اس سے یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اپنا ہر کام جو ہے شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تو یہ ان کی زندگی کی عادت تھی۔ تو اسی لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مومن جو ہے، جو مسلمان ہے، اس کو بھی اپنی زندگی کی یہی عادت بنانی چاہیے کہ اپنا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام جب آپ شروع کرنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کے کام میں برکت آ جائے گی۔ یا جیسے آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں، کوئی دعا کرنے لگے ہیں، کچھ بھی کرنے لگے ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تاکہ آپ کے ہر کام میں برکت آ جائے۔ اسی طرح جب آپ گھر سے باہر جانے لگے ہیں تو یہ ہمیں حفاظت بھی دیتی ہے، یہ جو کلمہ ہے یہ ہمیں حفاظت بھی دیتا ہے، پروٹیکشن ہوتی ہے اس سے ہماری۔ جیسے ہم گھر سے باہر نکلنے لگے ہیں، جب ہم اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ ہماری حفاظت میں لگ جاتے ہیں، ہمارے گھر کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ اور اس کلمہ سے ہمیں جو شیطان ہے اس سے بھی نجات ملتی ہے۔ جب ہم اپنا کوئی بھی کام، جیسے اب کھانا کھانے لگے ہیں، اس سے پہلے جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو شیطان اس کے اندر جو ہے وہ اپنا عمل دخل نہیں کر سکتا، وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، جب بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ دور چلا جاتا ہے، تو ہمارے کسی کام میں جو ہے وہ نہیں رہتا جب ہم اللہ کا نام لے کے وہ کام شروع کرتے ہیں۔
تو اسی طرح ہمارے دل کے سکون کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. جب بھی ہم کوئی کام شروع کرنے لگیں تو جب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام اللہ کے نام سے شروع کیا ہے تو یقیناً اس میں جو ہے اللہ پاک برکت ڈالے گا، تو پھر ہمیں کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں رہتی. ہمیں بہت سی اگزامپلز ملتی ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام جب تھے وہ کشتی پر سوار ہوئے تو اب ظاہری بات ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوئے تھے، تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اللہ کا نام لیتے اس کے اندر. تو یہ ہمیں یہ چیز بتانے کے لیے کہ انہوں نے کیا پڑھا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ اس نے اللہ کے ہی نام سے چلنا ہے اور اللہ کے ہی نام سے ہی وہ رکے گی. تو یہ چیز ہمیں بتانے کے لیے کہ کامیابی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کے ذکر میں ہے. ہر کام اللہ کے نام سے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں برکت آ جاتی ہے. اسی طرح سلمان علیہ السلام جب انہوں نے ملکہ سبا کی طرف خط لکھا تو اس کے اندر بھی پہلا کیا کہ بسم اللہ پڑھ کر جو ہے، بسم اللہ لکھ کر جو ہے وہ اپنا خط جو ہے وہ سٹارٹ کیا. تو اس سے ہمیں کیا چیز ملتی ہے کہ وہ بادشاہ ہو کر، یعنی اللہ نے ہی بادشاہت ان کو دی تھی، تو بادشاہ ہو کر بھی وہ سب سے پہلے کس کا نام کر رہے ہیں، اللہ کا. یعنی کامیابی اللہ کے نام سے ہی ملتی ہے، وہ ویسے نہیں مل سکتی آپ کو کبھی بھی. یا آپ کامیاب ہیں تو وہ اللہ کی وجہ سے ہی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بسم اللہ ہے یہ صرف اور صرف کلمہ نہیں ہے، یہ صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے جو انسان کو اپنے رب سے جوڑتا ہے. یعنی ہمیں محسوس ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہم جب وہ پڑھیں گے تو ہمیں یہ فیل ہوگا کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم کوئی کام اللہ کا نام لے کر شروع کرنے لگے ہیں تو پھر ہم کوئی غلط کام کریں گے؟ ظاہری بات ہے یہ کلمہ ہمیں برے کام سے بھی روکے گا. ہمارے اندر یہ جب بھی ہم برا کام کرنے لگیں گے تو ہمیں فیل ہو جائے گا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے اللہ کو یاد کیا نا، تو ہم پہ وہ غلط کام کیسے کریں گے؟ تو یہ چیز ہمیں برائی سے بھی روکے گی، یہ کلمہ ہمیں برائی سے بھی روکے گا. تو آج سے اپنا معمول بنا لیں کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو آپ نے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے تاکہ برکت آ جائے، ہمارے ہر کام کے اندر برکت آ جائے. اسی طرح گھر سے باہر جانے لگے ہیں، کچھ بھی کرنے لگے ہیں اس طرح کا عمل، یا کوئی اپنی جاب کرنے لگے ہیں، جاب سٹارٹ کرنے لگے ہیں، کاروبار کرنے لگے ہیں، کچھ بھی کرنے لگے ہیں، تو اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کا نام لے کر شروع کریں تاکہ اس کے اندر رحمت بھی آئے، برکت بھی آئے، اور دوسرا یہ کہ ہم کامیابی کی طرف ہمیں یہ چیز لے کر جائے. کیونکہ جب بھی ہم اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے تو اس سے کامیابی تو اللہ نے ہی دینی ہے اور تو کوئی نہیں دے سکتا. تو جب برکت آ جائے گی اس کام میں تو ہماری جو کامیابی ہے وہ لکھی جا چکی ہے. تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں برے جو کام ہیں ان سے روک کر رکھے. آمین یا رب العالمین.